مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ موضوع جو نہ صرف ہماری تاریخ کا بلکہ ہماری روحانی اور اجتماعی زندگی کا محور بھی ہے۔ یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، محرم الحرام۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ محرم الحرام اور یوم عاشور صرف اسلامی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں بھی کئی واقعات کے لحاظ سے اہم ہے، لیکن امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی بے مثال شہادت کے بعد یہ مہینہ انہی ہستیوں سے منسوب ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی، یوم عاشور کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا تاریخ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا تعارف آپ سے کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ آپ مذہبی اسکالر ہیں اور ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ سید نادر علی رضوی صاحب۔ آپ مذہبی اسکالر ہیں اور ہم اور آپ مختلف پروگرامز میں مختلف حوالوں سے ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سیدہ ہرا شیرازی صاحبہ۔ آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں اور آپ کی گفتگو سے بھی فکر کے رہنمائی کے کئی چراغ جلتے ہیں۔ ہم آپ شخصیات کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس اہم موضوع پر آتے ہیں کہ محرم الحرام اور یوم عاشور کے فضائل اور تاریخ کیا ہے۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے ہی سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو حرمت کے مہینے عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پر نازل ہوں کہ جن کا ذکر کرنا میرے رسول کو پسند ہے، جن کو سینے سے لگانا میرے رسول کو پسند ہے، جن کو کندھوں پہ بٹھا کر سواری کرنا میرے رسول کو پسند ہے، جو سجدے میں آ جائیں تو رسول سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، جن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور جن سے بغض رکھنا کفر کی نشانی ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام رخفا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کوشچن کیا بہن، اور کہ اسلام سے ماقبل بھی اس کی کیا اہمیت تھی۔ عاشور اور بالخصوص محرم یہ حرمت والا مہینہ، یعنی تقدیس والا مہینہ، احترام والا مہینہ، ہر زمانے کے اندر اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چنا۔ اور میں یہاں ایک بات کرتا ہوں جو ابھی میرے ذہن میں آئی، اس مہینے کو روز ازل سے چنا تھا اس لیے کہ اس میں چنے ہوئے مصطفیٰ کا چنا ہوا نواسہ آئے گا، اور چنے ہوئے نواسی کا ایک ایسی قربانی ہوگی کہ جو اس طریق پر آئے گا وہ بھی اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوگا، اور جو اس چنے ہوئے بندے کے طریقے پہ آ جائے گا وہ رب کا چنا ہوا پیارا بن جائے گا۔ تو یہ جو مہینہ ہے تقدیس والا، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہر دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو خاص نسبت والے دن ہیں ان کو یاد کرو، بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دن ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں محرم الحرام کا بالخصوص عاشور کے دن بڑا احترام ہے. پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح و نصرت فرمائی. فَأَنَا حَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تو موسیٰ کا زیادہ حق رکھتا ہوں. اور پھر آقا علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، اور یہ وہ دن تھا محرم الحرام کے رمضان کے مہینے سے پہلے جو فرض روزہ تھا، یعنی کہ آپ کے واجب کہہ لیں، جو روزہ تھا وہ عاشور کا روزہ تھا، اور آقا علیہ السلام نے دن کا روزہ رکھا. کہتے ہیں تاریخ کے اندر کہ اسرائیلی روایات کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار لگی ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو لگی ہے. پھر یہاں نقطہ ابھی اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو اس کشتی میں بیٹھ گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا. آج کا عاشور کا دن بھی مجھے سکھاتا ہے جو کشتی حسین میں بیٹھ جائے گا وہ جنت تک چلا جائے گا. اور کشتی حسین میں بیٹھنے کے لیے صفات حسین کا ہونا ضروری ہے، کردار حسین کا ہونا ضروری ہے، فکر حسین کا ہونا ضروری ہے، اعمال حسین کا ہونا ضروری ہے، قول حسین کا ہونا ضروری ہے، فعل حسین کا ہونا ضروری ہے. اور حسین فالو کس کو کرتے ہیں؟ حسین کے ذہن میں کون ہے؟ حسین کی آنکھوں میں کون ہے؟ حسین کے اقوال میں کون ہے؟ حسین کے اقوال میں یا تو اپنے بابا مولائے کائنات ہے یا پھر پوری کائنات کے سردار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آج کے دیکھیں ہر زمانے کے اندر اس کی تقدیس رہی ہے اسلام سے پہلے بھی، مگر جب عاشور کا دن آیا سن 61 ہجری کے اندر اور آل محمد نے اپنے خون سے ایک بیابان ویران صحرا کو اپنے خون سے سجایا ایسا کہ جب تک قیامت نہیں آتی اس آل محمد نے جو کام کر دیا کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. گلشن فاطمہ کا ہر مہکتا ہوا پھول اس میں تھا، گلشن علوی کا مہکتا ہوا پھول اس میں تھا، آل جعفر آل عباس اس میں تھے، اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے. ہر دن ہر زمانہ اللہ کا ہے، کچھ میں نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس نسبت سے اس کی افاقیت آ جاتی ہے، اس میں چاشنی آ جاتی ہے، اس میں دوام آ جاتا ہے. تو عاشور کو ہر زمانے میں تقدیس رہی ہے، مگر 61 ہجری کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نسبت حاصل ہو گئی. آج مجھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اگر اظہار کرنا ہے تو بہن پھر میں وہ کہوں گا کہ مجھے اپنے کردار کو بدلنا ہے، مجھے اپنے افعال کو بدلنا ہے. میں بحیثیت باپ بالکل آج سے اس کو چھوڑتا ہوں، بالکل بحیثیت باپ. میں آتے ہی کیا موبائل پہ لگ جاتا ہوں یا لیپ ٹاپ پہ لگ جاتا ہوں؟ کیا میں مولا علی کی طرح اپنے بیٹے امام جس طرح امام حسن امام دیکھیں اب ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بیزی ہوگا؟ کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی کہ بہن میں عشاء میں 2 رکعتیں زیادہ پڑھ لوں تو ٹانگوں میں درد ہو جائے، اور قربان سلام ہے فاطمہ کو کہ فاطمہ جیسا کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا، جو عشاء میں کھڑی ہوں، عشاء میں کھڑے ہونے کے بعد جب فجر کی آواز آئے تو شکوہ یہ کریں پروردگار تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کی نماز مکمل نہیں ہو پاتی، مگر وہ فاطمہ وہ علی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اگر مجھے آج امام حسین سے محبت ہے تو کم سے کم میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، میں نے بچوں کی ذہن سازی کی ہے، میں نے بچوں کے ذہن میں پختگی چیزیں بٹھائی ہیں، نہیں ہیں تو پھر آس بٹھانا ہے. عاشور کا دن یہ عہد و وفا کا دن ہے، عاشور کا دن اپنے آپ سے وعدہ کرنے کا دن ہے. اگر ہم اس وعدے میں کامیاب ہو گئے تو پھر قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سب خسارے میں، پروردگار سب خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے عمل صالحات کیے وہ کامیاب ہے، باقی سب خسارے میں ہیں. اور عاشور کے دن نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین خسارے میں ہے. اور عاشور کے دن عمل صالحہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جس نے حسین کی پیروی کر لی، جس نے حسین کو اپنا لیا، اللہ نے اس کو اپنا لیا. سبحان اللہ. علامہ صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ یوم عاشور اپنے آپ سے عہد کرنے کا دن ہے، تو ظاہر ہے کہ عہد تو ہم تبھی کریں گے جب ہم اس قربانی کے پورے فلسفے کو سمجھ سکیں گے. اب جیسا شاعر نے کہا کہ حق فتح یاب میرے خدا کیوں نہیں ہوا، تو نے کہا تھا تیرا کہا کیوں نہیں ہوا. تو اس پورے قربانی کے پیچھے، اس پورے سانحے کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے
جو ظاہر ہے کہ عام آدمی یا عام ذہن تو نہیں سمجھ سکتا، اس فلسفے تک نہیں پہنچ سکتا. آپ رہنمائی فرمائیے کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انا الیہ راجعون. تمام عالم اسلام کو فرزند رسول حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے تفصیل سے اس چیز پہ روشنی ڈالی، میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو امام حسین علیہ السلام کی نظر میں اس وقت معاشرہ تھا، ایک چیز ہے اقتدار اور ایک چیز ہے اقدار. اقتدار تو موجود تھا ان ظالموں کے پاس، لیکن اس اقتدار میں رہتے ہوئے وہ جو اقدار تھے جو کہ قائم کیے تھے نبی مکرم علیہ السلام نے، اس کی پامالی کی جائے. جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے عرض کیا کہ عاشور کی وہ قربانی، وہ جد و جہد، آج بھی وہ الفاظ گونج رہے اور صبح قیامت تک گونجتے رہیں گے کہ امام نے جو یہ قدم اٹھایا. آپ کی ایک چھوٹی سی وصیت ہے جو آپ نے مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے بھائی جناب محمد بن حنفیہ کو آپ نے کہا، بھائی میں کسی اقتدار کے لیے نہیں جا رہا، میں باغی بن کے نہیں جا رہا، میں عمل بالمعروف کے لیے اور نہیں عن المنکر کے لیے بڑھ رہا ہوں. جو کہ میرے نانا کی، میرے بابا کی شریعت تھی، میرے نانا کی شریعت تھی، میرے بابا نے اس پہ عمل کیا، اور اب یہ وقت وہ ہے کہ میرے نانا کی شریعت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. حسین ایسے وقت میں ذمہ دار ہے، حسین وقت کے امام ہے، امام اس وقت. اس وقت کے امام میرے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلوں. اپنے بھائی کو، آپ نے جناب محمد بن حنفیہ کو یہ آپ نے وصیت کی اور آپ مدینے سے روانہ ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ مکے میں آپ نے حج کو عمرے سے بدلا ہے. حج کا آپ نے احرام اتار دیا. امام نے یہ کیوں کیا؟ آپ اس چیز کی نشاندہی کر چکے تھے کہ مجھے یہاں پر حج کے طواف کے دوران حملہ کر کے شہید کیا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہو. آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آپ روانہ ہوئے ہیں، اور سب سے جو بنیادی چیز آپ کی نظر میں تھی وہ تھی شریعت مصطفیٰ نبی مکرم علیہ السلام، جس کے لیے پروردگار عالمین نے قرآن مجید میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت میری کرو، میرے رسول کی کرو. تو اس وقت اولی الامر کی حیثیت میں امام حسین اللہ کی، اس کے رسول کی جو اطاعت جو واجب تھی، ہر مومن مسلمان، مومنہ پہ مومن پہ دونوں پہ واجب ہے، اس کی پاسداری کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے آپ نے مدینے سے روانہ کی. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی ہیں، آپ کی بہن بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں. کوئی رشتہ ایسا امام حسین نے نہیں رہنے دیا مدینے میں جس کی ضرورت کربلا میں پڑتی اور وہ وہاں پر موجود نہ ہوتا ہے. آپ نے یہ صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر شریعت نبی مکرم، اپنے نانا کی شریعت کی اقتداء کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینا پڑی، میں اس سے دریغ نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اپنی جان تک کی میں قربانی دوں گا. کس کے لیے؟ شریعت نبی مکرم علیہ السلام کے لیے. کبھی بھی ظالم کے سامنے، آج بھی دنیا، ہم مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم، مفتی صاحب غیر مسلم جتنے مفکر ہیں، جتنے محقق ہیں، وہ آج کتابیں لکھ رہے ہیں امام حسین کی اس تمام کربلا کی جو آپ کی اقدار تھے آپ کے. وہ کہتے ہیں دنیا میں ایسی مثال کوئی دوسری ہے نہیں جیسی نواسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر دی رہتی دنیا تک. بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے انقلاب کے جو دائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے انقلاب کی جو بنیاد لی ہے وہ امام حسین سے، کربلا سے لی ہے. دنیا میں انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. پروردگار عالمین نے جو یہ کتاب، ایک محقق میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہر دنیا کی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہے،
کتاب اللہ کا بھی ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے انسانیت، اور وہ انسانیت جو ظلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جائے، ویسی انسانیت چاہیے۔ انسان کو آزادی چاہیے، اس کی سوچ کی، اس کی فکر کی، اس کے عمل کی، اس کے اقدار کی، سب کی آزادی۔ اس آزادی کو پامال کیا جا رہا تھا، جو بنیادی چیز تھی، جسے ہم عام زمانے میں ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ انسان کی جو آزادی ہے، جو اس کو بنیاد دیتا ہے شریعت، جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس کو آزادی دی ہے، جو اس کا بنیادی حق ہے، اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز تھی غیرت ایمانی۔ نماز تو سب پڑھ رہے تھے، حج بھی ہو رہے تھے، سب ہو رہے تھے، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، لیکن اندر انسان کے ایک جو مومن ہے اس کے اندر ایک غیرت ایمانی ہوتی ہے جو اس کو جہاد کے لیے کھڑا کرتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاد جو صرف تلوار کا ہو، جہاد زبان کا ہے، جہاد قلم کا ہے، جہاد جو ہے وہ آپ کے عمل کا ہے۔ ان تمام جہاد کو، ان اقدار کو جو ہے پامال کیا جا رہا تھا۔ مولا حسین نے کہا کہ اس وقت اگر میں نہیں گیا، کیونکہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کوفے کے لوگوں نے آپ کے بابا کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ وفا نہیں کی، تو آپ یہ اقدام کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو کہا ایک تو چیز یہ کہ میرے نانا کی اقدار ہے، میرے نانا کی شریعت ہے، اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دوسری یہ کہ روز محشر پروردگار کی بارگاہ میں یہ لوگ کھڑے ہو کے یہ نہ کہیں کہ ہم نے وقت کے امام کو، ہم نے فرزند رسول کو دعوت دی تھی آنے کی کہ تبلیغ کیجئے، ہماری اصلاح کیجئے، یہ نہیں آئے۔ میں رب کے سامنے، میں اپنے پروردگار کے سامنے سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین کا یہ تمام جتنا بھی اقدار ہیں، جتنی آپ نے کربلا کے اندر جو بھی آپ کی کوششیں کاوشیں، اس کا ہم بنیادی نقطہ دیکھتے ہیں تو وہ آخری سجدہ ہے مولا حسین کا جو خاک کربلا پہ آپ نے کیا۔ پروردگار میری اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرا حسین تیرے شریعت کے لیے، اپنی نانا کی شریعت کے لیے خون کا آخری خطرہ تک اس سرزمین کربلا پہ بہا دے گا، لیکن حرف نہیں آنے دے گا ظالم کے سامنے۔ جو تو نے حکم دیا ہے پروردگار کے، ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ ثابت ختم ہو کے میں نے صبح قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ حسین کبھی کسی یزیدی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اپنے نانا کی اقدار کے لیے حسین کو اگر اپنی جان، اپنی مال، اپنی تمام چیزیں قربان کرنی پڑیں تو حسین پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بنیاد یہ رکھی مولا حسین۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم آپ سے بات کریں گے، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ایک محرم الحرام، جیسا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ حرمت کا مہینہ ہے، اور اس میں عبادات کا بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، عبادات بھی کی جاتی ہیں۔ ان عبادات کی کیا فضیلت ہے؟ اور جیسا کہ یہ ماہ ظاہر ہے کہ ایک عظیم قربانی کی یاد بھی ہمیں دلاتا ہے، تو وہ قربانی آج تک، اس زمانے تک متعلق ہے، یا ہم سمجھیں کہ جی اس وقت کا یزید تھا، اس وقت کے حسین تھے، اس وقت کا تقاضا تھا، یا وہ حسینیت آج تک چلی آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، وبعد السلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ میں ذکر حسین علیہ السلام میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے یوں آغاز کروں کہ مقتل شے کی زمیں خون سے تر ہو کے رہی، مقتل شے کی زمیں خون سے تر ہو کے رہی، زندگی اپنے ہی سینے کی سپر ہو کے رہی، نوک نیزہ کی بلندی تھی کہ سر ہو کے رہی، ظلم کے ابر چھٹے دی کی سحر ہو کے رہی، اور ظلم کا نام و نشاں بھولا ہوا خواب ہوا، ظلم کا نام و نشاں بھولا ہوا خواب ہوا، صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا، صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا۔ جو آپ نے سوال کیا حسینیت اور حسینیت کی بقا، تو مولانا محمد علی جوہر کے اس شعر میں ہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ ربط حسینیت اور یزیدیت کا وہیں پر مل جائے گا کہ وہ ایک قاتل جو مقتول کو قتل کر رہا تھا، وہ ایک ظالم جو کسی مظلوم پر ظلم کر رہا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ اپنی ہی موت کا شکار ہو گیا۔ جس کے سر کو کاٹا تھا اسی سر کو بلند کر کے چل رہا تھا۔ اور امام حسین، حسینیت، حسین آج بھی باقی ہیں، کیونکہ حسین شخص نہیں، شخصیت ہے۔
حسین ذہن نہیں ذہنیت ہے، حسین انسان نہیں انسانیت ہے۔ وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ شہید زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ آیت، ہر کوئی کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن وہ آیت بھی تو انتظار میں ہوگی کہ کوئی تو شہید ایسا ہو جو اس آیت سے بھی کہے کہ میں نے یہ کر کے دکھایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا اور آپ قاری قرآن بنے اس وقت بھی، تو آپ قاری قرآن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حسین کا سر چاہے تن سے جدا ہو جائے لیکن حسین قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے دین پر بات آئی تو کوئی اور نہیں اٹھا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم چند لوگ بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت معروف ہو گئی یا مشہور ہو گئی؟ کوئی تو ایسی بات ہے اس شہادت میں کہ حسین کی وجہ سے ہم ہیں، حسین ہماری وجہ سے نہیں ہے، اس ذکر کی وجہ سے ہم ہیں، یہ ذکر ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ کوئی تو بات ہے اس ذکر میں، اور وہ بات یہ ہے کہ حسین میدان کربلا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر بن کر موجود تھے، اور شہادت محمدی وہاں سے ظہور پا رہی تھی جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے۔ امام حسین اپنے نانا کے وطن کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، جہاں پر وہ بچپن سے جس آغوش میں تربیت پائی، جن کی آغوش میں رسول اللہ کھیلتے تھے، اپنی زلفوں کو ان کے ہاتھوں میں پکڑایا کرتے تھے، کہ جس کے لیے مرزا دبیر کہتے ہیں کہ سب بچوں کے پاس سواریاں تھی، حسن اور حسین کے پاس سواری نہیں تھی۔ حسین تو وہ ہے جن کے لیے کائنات کے نبی تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بن گئے۔ حسین جیسی ہستی کے لیے مدینے کو خیر آباد کہنا کتنا مشکل ہوگا، آپ تصور کریں۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام مکے آئے، قبلہ نور رحمانی صاحب بھی حاجی ہیں، حج کر کے آئے، آغا صاحب نے بھی کیا ہوگا، آپ نے، ہم سب نے، جو گئے، میری دعا خدا کرے بار بار جائیں اللہ کے حرم کی زیارت کرنے کے لیے، جو نہیں گئے وہ بھی جائیں اور جا کر دیکھیں خدا کے حرم سے جدا ہونا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں، آپ تصور کریں کہ 7-8 ذی الحج کو اگر کسی حاجی کو کہا جائے کہ تم حج کو ترک کر کے یہاں سے روانہ ہو جاؤ، کتنا مشکل ہوگا۔ وہ جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ کے جگر گوشہ، آپ کے سینے مطہر پہ سونے والے، ان کے لیے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن اپنے نانا کے دین کے لیے، اور امام حسین نے جو خطوط لکھے ہیں مختلف لوگوں کو، امام نے واضح کیا ہے اپنے نکلنے کا مقصد، اپنے قیام کا مقصد امام حسین نے واضح کیا۔ ہر مقام پہ آپ خطبات دیتے گئے، اور اہل بصرہ کو جو آپ نے خط لکھا اس کا جو متن ہے اس میں سے ایک جملہ پیش کری ہوں کہ مولا فرماتے ہیں اپنے قیام کا مقصد بیان کیا، لے طلب اصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور امام حسین نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور پھر جب آپ کربلا میں آئے تو امام حسین علیہ السلام نے وہ شہادتیں پیش کی کہ جس کو سن کر کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آنے لگتا ہے، روح کانپنے لگتی ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھ کر۔ لیکن جو حسین کے ساتھ شامل تھے، آپ نے عبادت کے بارے میں سوال کیا، روز عاشور سے قبل جو شب تھی، شب عاشور جسے کہتے ہیں، اگر ہم آج اپنے سجدے میں وہ تاثیر لانا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے اس آخری سجدے کو یاد کریں۔ شب عاشور قیام حسینی میں جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب موجود تھے، ان سے سبق حاصل کریں کہ مولا نے ان کو خبر دے دی اور بتا دیا کہ کل صبح عاشور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے لاشوں کو پامال کر دیا جائے گا، تمہاری جسم پر ہر قسم کا ظلم ڈھایا جائے گا۔ مولا نے کہا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لیکن وہ امام حسین کے ساتھ رہے، اور راویان جنہوں نے مقتل کربلا، جو مقتل نبی سے، انہوں نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے ایسی عبادت اور تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی جس طرح سے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، لقائے اللہ کی اس منزل پر فائز ہے وہ 71 نفوس جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی جس کو پتہ چل جائے کہ کل صبح وہ ہوگی، وہ قتل ہو جائے گا، لیکن عبادت کا آپ عالم دیکھیے کہ پوری رات تسبیح و تحلیل میں گزار دی۔ اور امام حسین نے کہا کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا، ورنہ جب بیعت اٹھا لی جاتی، امام نے بیعت اٹھا لی اور کہا کہ چراغوں کو بجھا دیا جائے، میں چراغ بھی بجھا دیتا ہوں اگر تم شرمندہ ہو کہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تم میرے خاندان کے کسی شخص کا ہاتھ پکڑ لو، میں حسین تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، لوگ تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ ہم ان کی خاطر حسین کو چھوڑ کر آ گئے۔ لیکن مولا نے چراغوں کو بجھا دیا۔ جب چراغ دوبارہ روشن کیے گئے، وہ سب اپنے گلے پر اپنی تلواروں کو رکھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ابن رسول اللہ، اگر ہمیں
ہمیں بار بار مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر ہمارے جسموں کی راکھ بنا دی جائے، تب بھی ہم آپ پہ جان فدا کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ آج یہ جذبہ حسینی چاہیے، حسین ہم سے آج بھی اسی جذبے کے طلبگار ہیں۔ تو جب وہ لوگ جنہوں نے خود کو حسین پر فنا کیا، حدیث قدسی کے الفاظ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، ہمارا سلام و ابا عبداللہ حسین پر اور ان ارواح پر جنہوں نے خود کو حسین پر فنا کر دیا۔ تو جو کوئی آج حسین کے در پہ آنا چاہتا ہے، حسین کا در جب بھی کھلا تھا آج بھی کھلا ہے، حسین آج بھی طلبگار ہے کہ کوئی حر بن کے آئے تو صحیح۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں حسین سے کیا چاہیے۔ جسے دنیا چاہی تھی حسین نے دنیا دی، جسے آخرت چاہی تھی حسین نے آخرت دی۔ عبداللہ بن متی کے کنویں آج بھی مدینے کے جوار میں موجود ہیں۔ انہوں نے مولا سے کہا تھا میرے کنویں کھارے پانی کے، مولا نے میٹھے کر دیے۔ حر کو حسین نے حر حسینی بنا دیا، آزاد کر دیا۔ تو اگر آج ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم حسین کے ساتھ ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے۔ یہی حسین کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام۔ بالکل سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ، آپ نے بہت اہم بات کی۔ مفتی صاحب اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی روشنی میں بتائیے گا کہ شہادت کا اسلامی نظریہ اور تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شخص مر جاتا ہے اور شخصیت زندہ رہتی ہے۔ حسین ابن علی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں شخص مت بننا، شخصیت بننا۔ ہم نے یہ دیکھا میدان کربلا میں کہ جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جو پانی پیتے تھے وہ مر گئے۔ جو مقتدر کے ساتھ تھے، جو اقتدار مقتدر کے ساتھ تھے وہ مر گئے، اور جو مقدر کے ساتھ تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو یہ جو نظریہ شہادت کا گواہ بنایا، شہید قرآن کا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ رزق وہ یہ ہے کہ ان کے قرب اللہ کی وہ منازل عطا فرماتا ہے، کیونکہ جس کے پاس علم معرفت ہوگی وہی قربیت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے، اور وہ قربیت کے قرب میں بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ علم معرفت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ علم لازوال عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا اور بہن نے اچھا بھی جواب دیا اس میں، کیا حسین اور حسینیت اور یزیدیت اس دور میں تھی یا ہر زمانے کے اندر ہے؟ اس کو ذرا آپ آگے لے کے جائیں۔ ہم میں سے ہر شخص معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے یزید یا یزیدیت کے کردار میں، باپ کا انتقال ہو جائے تو بھائی بہن کے لیے یزید بن جاتے ہیں، کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے تو تاجر بھی اس لشکر یزید کی طرح، جس طرح وہاں پانی بند کر دیا اور بھوکے 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کر دیا، تو کیا آج مارکیٹوں میں ہم دیکھتے نہیں کہ غریب تڑپ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کردار سے نہیں بنے، آپ نام سے حسینی نہیں بنیں گے، کردار اور صفات کے ساتھ بنیں گے۔ آپ کو یہ جو حسین نے جو شخصیت بن کر ایک جو نظریہ دیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، شہید وہ ہوتا ہے نا جو، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا اور میں بتانا چاہوں گا، ہم عالم ارواح میں تھے زندہ، قرآن نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ تو وہاں ہم کیا تھے؟ زندہ۔ اس عالم ناسوت میں میں اور آپ بیٹھے، زندہ یا مردہ؟ تو آپ کہیں گے زندہ۔ قبر میں گئے اور وہاں ایک دور شو جسے کہتے ہیں عالم برزخ، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، تو وہاں فرشتے ہم سے سوال کر رہے ہیں زندہ یا مردہ؟ زندہ، ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر عالم حشر میں اگر رب کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، زندہ یا مردہ؟ تو کہا آپ کہیں گے زندہ۔ جنت کے اندر موجود ہوں گے، زندہ یا مردہ؟ آپ کہیں گے زندہ۔ تو پھر انسان مرا کب؟ سوال ہے نا یہ۔ اب اس کا جواب بھی قرآن نے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور جبل ابو قیس پہ کہتے ہیں فقولوا لا الہ الا اللہ، تو کہو اللہ ایک ہے۔ سامنے سے چلتا پھرتا انسان ابو لہب ابو جہل آ رہا ہے، وہاں سے جبرائیل آ گئے، انک لا تسمع الموتى، اے حبیب یہ نہیں سنیں گے کیونکہ یہ مردہ ہیں۔ جو جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے وہ زندہ، اور جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں وہ مردہ۔ تو اب اس کو آگے بڑھائیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جس کے اندر کردار حسینی ہے وہ زندہ، اور جس کے اندر کردار یزیدی ہے وہ مردہ۔
دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آدم علیہ السلام ہے تو ابلیس ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے تو نمرودیت ہے, فرعون علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے تو فرعون ہے, معذ اللہ, ابراہیم علیہ السلام ہے تو نمرود آ گیا, موسیٰ علیہ السلام ہے تو فرعون آ گیا, آقا علیہ السلام ہے تو پھر ابو لہب ابو جہل ہے, مولائے کائنات ہے تو خارجیت ہے. امام حسین کے زمانے میں مسئلہ یہ ہے, نماز یہاں بھی ہے, نماز وہاں بھی ہے, قرآن یہاں بھی ہے, قرآن وہاں بھی ہے, نعرہ تکبیر یہاں بھی ہے, نعرہ تکبیر وہاں بھی ہے. کردار اور صفات کے ساتھ امام حسین نے بتا دیا کہ جو قول اور فعل پر چلے گا, جو مفادات کی خاطر نہیں چلے گا بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر چلے گا, وہی زندہ ہے, وہی اہل ایمان ہے, وہی مسلم ہے, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہے. بہت معذرت کے ساتھ ہم نعرہ تکبیر تو بلند کرتے ہیں مگر نعرہ تکبیر زبان سے ادا کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری دور کے اندر سارے صحابہ موجود ہیں, واللہ لا اخاف ان تشرک بعدی, بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت میں مجھے خوف نہیں کہ وہ شرک کریں گے. کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ وہن میں مبتلا ہو. یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ حب دنیا. حب دنیا. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اور اپنے ناظرین سے بھی, لشکر یزید میں کوئی بھی نہیں تھا جس کو معلوم ہے یہ حسین ابن علی ہے؟ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے گھر میں قرآن اترا ہے, کسی کو نہیں معلوم تھا یہ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں, کسی کو نہیں معلوم تھا یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں, کسی کو نہیں معلوم تھا یہ امام حسن کے بیٹے. وجہ کیا تھی؟ وجہ آج ناظرین مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. وجہ لقمہ حرام تھا. جہاں لقمہ حرام چلا جائے وہاں سے حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے اہل عرفان ختم ہو جاتے ہیں. وہاں قرآن کے آج کیا وجہ ہے؟ آج قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھے حسین سر کٹا کر تو راہب کو مسلمان کر دیں. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس کی ثمرات, اس کی برکات کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ایک سوال ہے نا. آج قرآن تنزل الملائکہ, خود قرآن میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, کیوں محسوس نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ آپ کو بار بار سوال ہے امرین بہن, آپ نے آج بھی کیا, کل بھی کیا تھا, کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ میں آپ سے ایک سوال کروں, نادر بھائی سے, بہن سے, ہیرا سے. ایک من مشک و عنبر رکھی ہو اور ناک میں نزلہ شدید ترین ہو, تو نزلہ میں یہ کیا مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ نزلہ ہے, ناک میں مرض ہے, وہ خوشبو کو سونگھ نہیں سکتا. اسی طرح جس کے دل میں بغض آ جائے وہ حسین کو سمجھ نہیں سکتا. تو حسین کو سمجھنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. جو جس کا دل صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے, تو پھر وہ ہم شکل مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے, پھر وہ کردار کو بھی مانتا ہے, اور جو اپنی ذات و صفات کے اندر حسینیت کو لے آتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. آج کے نوجوانوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ جو رات کل گزری ہے جس میں امام حسین نے بڑی عبادت کی, ریاضت کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منایا. میں نے شروع میں بھی کہا عہد و وفا کا دن ہے. اگر مجھ سے خامیاں ہوئیں, مجھ سے غلطیاں ہوئیں, اور میں کردار سے یزیدی رہا, میں لوگوں کو اپنے مال سے نقصان دیتا رہا, اپنی زبان سے نقصان دیتا رہا, اپنے کردار سے میں پڑوسیوں کے لیے باعث عذاب بنتا رہا, میں مارکیٹ میں بطور تاجر لوگوں کے لیے عذاب بنتا رہا, میں بحیثیت استاد اپنے شاگرد کو صحیح طریقے ڈیلیور نہیں کر سکا, میں بطور شوہر بیوی کے لیے یزید بنتا رہا. دیکھیں یزید کا سینیریو بڑھ گیا نا. میں دوستوں میں بیٹھ کر منافقت کرتا رہا اور مفاد پرستی میں رہا, تو پھر میں دوستوں کے لیے بھی یزید رہا. آج مجھے حر کی طرح نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنے کردار کو بدلنا ہے. اچھا دوست بننا ہے, اچھا بھائی بننا ہے, اچھا بیٹا بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے. اگر میں اچھا باپ بنوں گا تو پھر علی اکبر کی طرح میرا بچہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. میں اچھا شوہر بنوں گا تو ام رباب کی طرح میری بیوی کل قیامت میں استقبال کرے گی. دیکھیے یہ کردار حسین نے سجا دیے. کہیں ام رباب کو بٹھایا, کہیں ام کلثوم کو بٹھایا, کہیں زینب کو بٹھایا, کہیں بی بی رقیہ کو بٹھایا, یہ تمام چیزیں. تو آج مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. بدلوں گا تب جب میں حسین کے گھر میں چلا جاؤں گا اور حسین کو دل میں لے آؤں گا, کیونکہ جو حسین کو دل میں لے آتا ہے وہی اس کا سینہ پھر مدینہ بن جاتا ہے, ورنہ اس سینے میں ہمیشہ کینہ رہتا ہے. آخری میسیج یہ ہے, سینے میں کینہ ہے یا سینے میں مدینہ ہے؟ اگر کینہ ہے تو حسین باہر ہے, اور حسین اندر ہے تو پھر سینہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. علامہ سید نادر علی رضوی صاحب, آپ سے ہم یہ سوال کریں گے کہ
محرم الحرام کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو فرعون کے سامنے فتح ہوتی ہے حضرت موسیٰ کی، تو فرعون کا خاتمہ ہو گیا، ایک پوری معاشرت پر اثر نظر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ آ لگی تو ایک پوری انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ امام حسین کی جو شہادت ہے اس کے کیا اثرات اسلامی معاشرت پر مرتب ہوئے، اور اس کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اثرات آج تک آ رہے ہیں اور انہیں مزید کیسے گہرا کیا جا سکتا ہے؟ بی بی دیکھیے، اس سوال کی جو میں ابتدا کروں وہ ایک جملہ ہے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، آپ تنہا میدان زار میں کھڑے ہوئے ہیں، قبلہ مفتی صاحب آپ نے ایک جملہ کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ میں پوچھوں گا مولا حسین، آپ کے بھائی بھتیجے بچے آپ کے دوست آپ کے ساتھی سب شہید ہو گئے، اب آپ کھڑے ہیں اکیلے، آپ جانتے ہیں کہ یہ یزیدی لشکر جو ہے یہ آپ کی اتباع یا آپ کی نصرت نہیں کرے گا، پھر آپ یہ جملہ جو آپ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصر، کوئی ہے میرا ناصر، کوئی ہے میرا مددگار؟ تو دست ادب جوڑ کے کہوں گا مولا آپ نے یہ جملے کیوں ادا کیے؟ تو مولا کے یہ الفاظ ہوں گے جو کہ علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ وہ جملے اس وقت ان لوگوں کے لیے نہیں تھے جو مولا نے آخری جملے استغاثہ بلند کیا ہے، وہ صبح قیامت تک کے لیے تھا کہ میری نصرت، مجھ حسین کی نصرت کرنے والا کون ہے؟ جو یزیدیت کے خلاف کھڑا رہے گا وہ امام حسین کا ناصر ہے، وہ نصرت کرنے والا امام حسین کا ہے۔ اس میں تلوار سے جہاد کرنے والے بھی ہیں، اس میں قلم سے جہاد کرنے والے بھی ہیں، اس میں صاحب علم حضرات بھی ہیں، جو قلم سے جہاد کرتے ہیں، جو گفتار سے جہاد کرتے ہیں، وہ ہیں امام حسین کے ناصر۔ جو پیغام کربلا سے چلا ہے اس کی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ آج دنیا میں یزیدیت سے ایک نام نہیں تھا، ایک کردار تھا، وہ کردار گالی بن گیا، وہ دنیا کے ہر مذہب کے لیے وہ کردار لعنت بن گیا۔ مولا حسین خود تو شہید ہوئے ہیں، سب کچھ شہید کرانے کے بعد آپ بھی شہید ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں، آپ کی جو کوشش و کاوش تھی وہ کیا کامیابی رہی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو صبح قیامت تک ہر ذی شعور انسان کے لیے، ہر انقلابی کے لیے، ہر قلم کار کے لیے، ہر جہاد کرنے والے کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنے ذات کی نفی کرنا، اپنی ذات کی نفی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا پروردگار نبی مکرم علیہ السلام کی شریعت، میرے نانا کی شریعت، حسین نے کہا میں کچھ نہیں ہوں اس شریعت کے سامنے، سب کچھ مجھے قربان کرنا پڑ جائے تو میں قربان کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی نفی کر دی۔ ہر انسان اگر اپنے ذات کی نفی کر دے، میں کچھ نہیں ہوں، اس کو اور آسان کروں میں، اس کو آسان کرنے کے لیے مفتی صاحب میری اصلاح فرمائیں گے، میری تائید کریں گے کہ اپنے آپ کو جس وقت آپ نے مالک سمجھ لیا کہ میں مالک ہوں، آپ نے اپنے ذات کی نفی نہیں کی، آپ نے جس وقت یہ کہا کہ میں جو چیز مجھے میسر ہے پروردگار کی طرف سے وہ میرے پاس امانت ہے، اگر خود کو امین سمجھ لیا کہ میں امین ہوں، مالک نہیں ہوں، یہ جان ہے یہ میرے پاس پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے، یہ مال ہے پروردگار کا دیا ہوا میرے پاس، یہ میرے پاس امانت ہے، یہ جو مجھے علم ملا ہے یہ امانت ہے، یہ جو صحت ملی ہے یہ امانت ہے، یہ جو مجھے منصب ملا ہے، یہ جو مجھے اقتدار ملا ہے، یہ جو مجھے جو جاؤ حشم ملا ہے، یہ سب میرے پاس امانت ہے۔ ایک دن میں نے ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے اپنے پروردگار کو۔ نبی مکرم علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے جس وقت تمہارا حساب ہو رہا ہوگا، میں نے تجھے صاحب علم کیا تھا، میں نے تجھے صاحب معرفت کیا تھا، تو نے اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ لیا، جس وقت اس ملکیت کی آپ نے نفی کر لی آپ حسینیت کے دائرے میں آ گئے، اگر آپ نے نفی نہیں کی تو آپ یزیدیت کے دائرے میں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ہرا شیرازی صاحبہ ہمارے پاس بالکل آخری لمحات ہیں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس واقعہ کربلا میں، اس عظیم الشان قربانی میں خواتین کے لیے کیا پیغام موجود ہے؟ بالکل، ہم جب کربلا کی خواتین کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جن کو شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے، ان کے لیے کہا گیا گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح
بھائی کے خون سے دین کو اجالا کچھ اس طرح، نطق پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح کہ ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی، پردہ نشیں تھی حیدر کرار بن گئی۔ وہ بھی تو ایک خاتون تھی نا، لیکن کیسی شیر دل خاتون تھی۔ میں مخاطب ہوں آج کی خواتین سے کہ ان کے ساتھ جب بی بی جاتی تھی نا شہزادی علی کی بیٹیاں، تو وہ ایسے حصار میں ہوتی تھی خواتین کے، اور ان خواتین کے نام ڈھونڈنے سے تاریخ قاصر ہے، وہ کون کون خواتین تھی جو آ جاتی تھی علی کی بیٹی کا ایسے حلقے میں لے لیتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ظلم و بربریت کی انتہا تھی کہ ان خواتین کی پوشت میں نیزے چبھائے جاتے تھے، کہا جاتا تھا گرم کرو اور چبھو تاکہ یہ چھوڑ کے چلی جائے، لیکن ان کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ وہ پھر چلی جاتی تھی، ٹیرے سے گھوم کے واپس آ جاتی تھی، پھر بی بی زینب کی حفاظت کرتی تھی، بی بی کو حلقے میں لے لیتی تھی۔ یعنی بتا دیا کہ جو اس در سے وابستہ ہو جاتے وہ کوئی ان کو خرید نہیں سکتا، پھر وہ کسی کے خریدار نہیں ہوتے، کوئی ان کو خرید ہی نہیں سکتا، یہ دار پہ چڑھ جاتے لیکن اس در کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ تو آج کی عورت کے لیے، آج کی خاتون کے لیے، اس میں دودھ پیتے بچے بھی تھے، یعنی دودھ پیچھے بچوں کی مائیں بھی تو ہوں گی، 67 بچے جو اس سفر میں جو ہے شہید کر دیے گئے ان کی مائیں تھی۔ آج کی عورت کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر خدا کے دین کی بقا کے لیے دودھ پیتا بچہ بھی آپ کی گود میں ہو تو اسے بھی لے کر اللہ کی راہ میں لبیک کہنا۔ اور وہ رشتے جو آج ہمارے یہاں بڑے انتشار کا شکار ہو گئے، ہر رشتہ کمال کی منزل پہ نظر آتا ہے میدان کربلا میں۔ اگر آج آپ اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی آغوش کی تربیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو میدان کربلا سے بہتر سبق کوئی اور ہمیں نہیں ملے گا۔ آخر میں بس یہی کہوں گی، یہ سچ ہے کہ انسان کے سہارے ہیں حسین، مانا کہ بہت آپ کو پیارے ہیں حسین، کردار سے بھی کیجئے ثابت اپنے، پھر شوق سے کہیں ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مفتی نور رحمانی صاحب، علامہ سید نادر علی رضوی صاحب اور سیدہ ہرا شیرازی صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائے، بہت اہم گفتگو ہوئی اور یقیناً کئی فکر کے ایسے دروا ہوئے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام اور عاشور کی، یوم عاشور کی تاریخ بھی یہی ہے اور فضیلت بھی یہی ہے کہ حق کبھی باطل کے آگے جھکتا نہیں، حق ہمیشہ انکار کرتا ہے غلط کا، اس کا دل نہیں ہے تو بیعت نہیں ہوگی، کہ یہ توہین اطاعت ہے۔ وہ سلسلہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے چلا اور پھر اس کی منزل امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت ہے۔ اس مہینے کی تاریخ اور فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اس ماہ کا احترام کریں۔ یوم عاشور میں ہم امام حسین کے پیغام کو، ان کی قربانی کے فلسفے کو اور ان تعلیمات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔